الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، شعبان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے اور بڑے خیر و برکت اور اللہ تعالی کی طرف سے انعامات کا مہینہ ہے. بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے جیسے کہ فرض نماز سے پہلے سنت موقدہ ہوتی ہے. جیسے آدمی فرض نماز سے پہلے سنت موقدہ کتنے اہتمام سے پڑھتا ہے، اتنے اہتمام سے آدمی کو رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ گزارنا چاہیے. یہ ایک مستقل عنوان ہے جو دوسرے جمعے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں. رمضان کی تیاری کا یہ مہینہ ہے. اس مہینے کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بتایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. نسبت جب بڑے آدمی کی طرف ہو جاتی ہے تو چیز کا ویلیو بڑھ جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. ایک عام پتھر ہے لیکن وہی پتھر اگر مسجد کے محراب کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. سب میں جو پتھر لگا ہوا ہے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. ایک عام کاغذ ہے، ٹیشو پیپر ہے، وہ بھی کاغذ اور ورق ہے، اور ایک قرآن کا ورق ہے. دونوں ہی ورق ہے لیکن ایک کی نسبت قرآن کی طرف ہے. اگر کسی کو یہ ورق راستے میں مل جاتا ہے تو آدمی احترام سے اس کو اٹھاتا ہے، چھوتا ہے اور کسی اچھی جگہ اس کو رکھتا ہے، کیونکہ یہ تو قرآن کی طرف اس کی نسبت. جزدان قرآن کا ہم کو ملتا ہے تو کتنے اس سے ہم اٹھاتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو لگاتے ہیں، اور کسی کا رومال ہم کو گرا ہوا ملتا ہے تو ہم ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی کپڑا ہے، کپڑا یہ بھی ہے. لیکن جزدان کی نسبت قرآن کی طرف ہے. کتنے دنیا میں بڑے بڑے جو ہے لوگوں کے خادم گزرے ہیں، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے تو ان کا ویلیو بڑھ گیا کہ یہ تو حضور کے خادم ہیں. تو نسبتوں سے چیزوں کی قیمت بڑھتی ہے. جتنی اونچی اعلیٰ نسبت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا ویلیو ہوتا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں بتلایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. تو اس سے ہم کو اندازہ لگانا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا ہے اور شعبان کا مہینہ پانی ڈالنے کا ہے اور رمضان کا مہینہ کاٹنے کا ہے.
یہ سمجھایا ہے علماء نے کہ جیسے آدمی پہلے کھیتی میں بیج ڈالتا ہے، پھر پانی ڈالتا ہے، پھر کھیتی کاٹتا ہے، ایسے رجب کا مہینہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے عبادتوں کے لیے تیار کرے۔ پھر شعبان کا مہینہ آتا ہے، تو اس شعبان کے مہینے میں جیسے ہم کھیتی کو پانی پلاتے ہیں، ایسے آدمی جو ہے اپنے آپ کو کلی طور پر رمضان کے لیے تیار کرے، اور پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ سراسر عبادت کا مہینہ، خیر و برکت کا مہینہ۔ بلکہ بعض بزرگوں نے شعبان کو قرآن کا مہینہ بتایا ہے کہ شعبان قرآن کا مہینہ ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ شعبان کے مہینے میں ہی حفاظ قرآن کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کا دور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے شعبان کو قرآن کا مہینہ کہا گیا کہ شعبان یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ان تمام روایات سے شعبان کی فضیلت نکلتی ہے کہ شعبان اتنی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک مستقل رات آتی ہے، وہ تو انشاءاللہ اس کا ایک الگ چیپٹر ہے کہ اللہ پاک نے اس میں ایک برکتوں والی، عظمتوں والی جو رات رکھی ہے۔ شعبان کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت و عظمت کا مہینہ بتلایا۔ صحیح حدیث میں ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ دوسرے مہینے میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے؟ تو غور سے سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے بندے کی زندگی اور موت لکھی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میری مقدر میں موت لکھی جائے تو اس حال میں لکھی جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری چاہت ہے کہ اللہ کے دربار میں میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شعبان کا مہینہ روزی کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے اس مہینے میں بندوں کی روزیاں تقسیم کراتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت موجود ہے جس میں فرمایا یکتب فیہا مولود کل بنی آدم، ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھا جاتا ہے، وَيُكْتَبُ فِيهَا كُلُّ هَالِكٍ، اور اس میں ہر مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جس بندے کو آئندہ سال مرنا ہے اس کا نام فرشتوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے، ان کو چارج دے دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، 1 سال کا چارج ملتا ہے ان کو کہ دیکھو آئندہ سال۔ حدیث میں کہ اس مہینے میں بندے کا نام تو موت والی لسٹ میں آ چکا ہے، اور یہ پلاننگ کر رہا ہے، شادی کی پلاننگ کر رہا ہے، باہر جانے کی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی اور پلاننگ کر رہا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں ہے۔ تو اس کی ایکٹیویٹیز دیکھ کر فرشتے ہنستے ہیں کہ یہ بندہ کس چیز میں مشغول ہے، اس کا نام تو اللہ پاک نے مردوں میں لکھ دیا ہے۔ وَإِسْمُهُ فِي الْمَوْتَى، یہ حدیث میں لفظ ہے، وَإِسْمُهُ فِي الْمَوْتَى، کہ اس کی چلت پھرت دوڑ بھاگ تو بڑھ چکی ہے لیکن اس کا نام مردوں کے اندر لکھا جا چکا ہے۔ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کی موت و حیات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ سنیے اور سمجھے تو صحیح کہ آدمی کی موت یعنی کیا چیز کہ جس کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کا ہی نہیں، وہ چیز اس مہینے میں فیصلہ ہوتا ہے۔
میں اور آپ کون گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ آئندہ شعبان کا مہینہ تمہیں مجھے نصیب ہوتا ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو یہ مہینہ ملا، اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اس مہینے کو صحیح معنی میں رمضان کا مقدمہ اور پیش خیمہ بنانا چاہیے۔ یہ رمضان کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے۔ جیسے انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے۔ کوئی بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو پہلے اس کی پریکٹس کرتا ہے۔ یہ رمضان کی پریکٹس کا مہینہ ہے کہ رمضانوں میں تم کس طرح اٹھو گے، کیسے راتوں کو جاگو گے، کس طرح عبادتیں کرو گے۔ تو اس میں نفلی روزے رکھ دیے کہ 2 4 5 8 10 روزے نفلی رکھو اور پریکٹس کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ رمضان میں کیسے روزہ رکھنا ہے۔ شعبان کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھتے تھے۔ کان یصوم شعبان کلھا الا قلیلا، حدیث میں یہ لفظ ہے کہ 2 4 دن چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ ہاں کچھ امت کے افراد کو حضور 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے، اس کا انٹینس ان کے اندر کہیں کمزوری پیدا نہ ہو جائے، تو رمضان کے لیے اپنی انرجی کو باقی رکھنے کے لیے ان کو منع کیا جاتا تھا کہ تم اب روزہ مت رکھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان اور اس کے بعد بھی روزہ رکھتے تھے، تو کم از کم ہمیں اس مہینے میں 3 روزے رکھ لینے چاہیے۔ 13 14 15 کا آدمی کو روزہ رکھ لینا چاہیے جو ہر مہینے میں مصنون ہے، یا اگر کچھ بھی نہیں تو ایک 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت علی کی روایت ہے اذا کان لیلۃ من نصف شعبان، جب 15 شعبان ہو تو تم اس کی رات میں عبادت کرو، وصوموا یومہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھو۔ ایک ہی روزہ ہے، محرم کی طرح سے 2 3 روزے نہیں ہیں، بلکہ شعبان کا ایک ہی روزہ ہے۔ تو اگر ہم کچھ بھی 3 روزے نہیں رکھ سکتے تو ایک روزہ شعبان کا رکھ لیں۔ تو بہرحال شعبان کا مہینہ جو آیا ہے برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی، چہرہ ان کا نورانی، سینے میں آیات قرآنی سناؤں میں تمہیں ان کی زبانی، تاکہ ہو تم پر لطف رحمانی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شعبان میں 5 حروف ہیں۔ شین کا معنی ہے شرافت، عین کا معنی ہے بلندی، اور با کا معنی ہے برکت، نون کا معنی ہے روشنی، اور الف کا معنی ہے الفت۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شعبان کے یہ 5 حروف میں 5 برکتیں، 5 انعام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں عبادت اور روزے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کو یہ 5 انعامات سے نوازتے ہیں۔ اس کو شرافت دیتے ہیں، اس کو بلندی دیتے ہیں، اس کو برکت دیتے ہیں، اس کو نور دیتے ہیں، اور اس کو الفت اور محبت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ شعبان کے 5 لفظ ہیں۔ شعبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے یہ مہینہ اس لیے رکھا ہے کہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو نارمل کر دے بندہ، کیونکہ رمضان تو رمضان ہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے پڑوسیوں کا احترام کرنے کا حکم ہے، پڑوسی جو ہوتے ہیں تو پڑوسی کے احترام کا حکم ہے، شعبان بھی رمضان کا پڑوسی ہے۔ جیسے گھروں میں پڑوس کا احترام ہوتا ہے، بیٹھک میں پڑوسیوں کا احترام ہوتا ہے، ایسے مہینوں میں شعبان کا مہینہ رمضان کا پڑوسی ہے۔
تو رمضان کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے شعبان کے مہینے کا احترام ضروری ہے۔ احترام کا مطلب کیا ہے؟ احترام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غلط سلط کام نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے لوگوں کی یعنی ایشین لوگوں کی مینٹالٹی یہ ہے کہ جو کرنے کا ہوتا ہے اس کو ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو نہ کرنے کا ہوتا ہے اس کو پہلے نمبر پر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لوگوں کی بہت بڑی بیماری اور خرابی۔ اس لیے شعبان میں بھی بعض لوگوں نے ایسی رسومات اور ایسی بدعات وہ بنا لیا ہے۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو مستقل میں اس پر آپ کو بتاؤں گا کہ شعبان کے مہینے میں بعض لوگوں کی طرف سے جو رسومات ہیں، جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان کو مردوں کی روحیں گھر آتی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ بیت سے جاتے ہیں اور گھر کو اس کمرے کو سجا کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آج روحیں واپس آئیں گی۔ کوئی روح اور کوئی آتما جانے کے بعد دنیا میں واپس نہیں آتی، وہ گئے۔ اس کا ٹھکانہ اللہ نے کسی کا علیین میں رکھ دیا ہے تو کسی کا اسفل السافلین میں رکھ دیا ہے۔ دو ہی کیٹیگری ہے وہاں پر، اعلی علیین یا اسفل السافلین۔ اس کے اندر وہ روح شفٹ ہو جاتی ہے، باقی دنیا میں کسی کی روح آتی نہیں ہے۔ ہاں کوئی اللہ کا برگزیدہ بہت بڑا ولی ہو اور اللہ کی طرف سے اجازت ہو تو اس ولی کی روح جاتی ہے، لیکن ایک بہت شاذ و نادر چیز ہے، اس کو عام جنرلی طور پر آپ بیان نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی آدمی کی روح واپس آتی ہے، دنیا میں کسی کی روح واپس آتی نہیں، کوئی آتما ہوتی نہیں ہے۔ یہ سب لوگوں کی ایک باتیں چلی چلائی۔ تو ہمارے یہاں بھی اس طرح سے لوگوں کا جو ایک دماغ ہے کہ مرحومین کی روحیں آتی ہے، مرحومین کی روحیں نہیں آتی، مرحومین کی روحیں تو قبروں میں ترستی ہے میرے اور آپ کے دیدار کے لیے کہ ہمارے ریلیٹیو، ہمارے رشتہ دار کچھ نہیں تو ان دنوں میں تو قبرستان آئے، اس لیے قبرستان جانا مصنون قرار دیا گیا شعبان کے مہینے میں۔ خصوصی طور پر 15 شعبان کی رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے، لیکن اکیلے جاتے، بغیر اہتمام کے جاتے، میلے ٹیلے کے بغیر جاتے اور پھلواری کے بغیر جاتے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو ایک چیز ملتی ہے، جیسے ایک انگلی دی تو پوچھا پکڑ لیتے ہیں کی مثال ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دیکھو تو پھلواری ہاتھ میں، پانی کی بوتل ہاتھ میں اور پوری بالٹی ہاتھ میں ہوتی ہے اور ایسے شو کر کے لوگ جاتے ہیں۔ یہ سب شو والی چیزیں نہیں ہیں۔ خواہش آپ بالکل نارملی طور پر چلے جائیے اور وہاں جو فاتحہ کرنا ہے آپ کو فاتحہ کر کے اصالہ ثواب کر کے واپس چلے آئے۔ یہ طریقہ ہے قبرستان کی زیارت کرنے کا۔ قبرستان کی زیارت کے لیے جانے کا ہوتا ہے، وہاں کوئی شو کے لیے نہیں جانے کا ہوتا ہے۔ تو ہمارے مرحومین کی روحیں قبروں میں ہوتی ہے، اللہ پاک ان کو اس کا احساس اور فیلنگ دیتے ہیں۔ اس لیے قبرستان میں جاتے ہوئے جب قبر کے پاس ہم جائیں تو السلام علیکم بولنے کا ہوگا۔ السلام علیکم۔ جب آپ اپنے ریلیٹیو کی قبر کے پاس جائیں گے تو اس سے آپ قبر پیر کی طرف کھڑے رہیں اور پیر کی طرف کھڑے رہ کر بولے السلام علیکم۔ وہ تمہاری آواز بھی سن رہا ہے اور تمہارا جواب بھی دے رہا ہے، تمہاری شکل و صورت بھی دیکھ رہا ہے، تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ آج میرا پوتا، میرا نواسا میری قبر پر کھڑا ہے، میرا بھائی، میرا شوہر، جو بھی ہو، میرا بڑا چہیتا چاہنے والا میرا دوست میری قبر پہ کھڑا ہے۔ اس کو اس کا سب احساس اور فیلنگ ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بات۔ آج آدمی جیل میں ہوتا ہے تو تھوڑی دیر ہم کو جیلر ملنے کے لیے 10 منٹ دیتا ہے اور اس کے لیے ہم پیسے بھی کھلاتے ہیں، اس کو رشوت بھی دیتے ہیں۔ کتنے؟ اب بیچارے کا دل خوش ہو جائے گا یار،
ملنے جائیں گے تو خوش ہو جائے گا، ٹفن بھی ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، اور پولیس والے کو 1000 2000 دیتے ہیں، اور جانے دو نا صاحب، جانے دو نا صاحب، کرتے نہیں کرتے؟ کیوں کہ قید میں، جیل میں ہمارا جو ریلیٹیو ہے وہ خوش ہوگا، اس کو ذرا سکون ملے گا۔ اسی طرح ہم کو وہاں اس کو سکون پہنچانے کا ہے مرحوم کو، تو اس کے لیے قبر پر حاضری دو، فاتحہ پڑھو، سنت شریعت کے مطابق قبرستان کی ملاقات اور زیارت کرو۔ کون منع کرتا ہے؟ ہر جمعہ کو جاؤ، حدیث میں تو ہے ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کا حکم، کہ ہر جمعہ کے دن جو بندہ اپنے ماں باپ میں سے دونوں کی یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے وہ فرما بردار میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے حدیثوں میں قبرستان جانے کی بڑے فضائل آئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم شریعت کے حدود کا خیال نہیں رکھتے ہیں، شریعت کے حدود کو پھلانگ جاتے ہیں۔ قبروں کی زیارت کرنے کا جو سنت طریقہ شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق ہم کو قبرستان جانا چاہیے۔ قبرستان جانے سے تو سارے مرومین کو خوشی ہوتی ہے، ایک کو نہیں، سارے۔ اب فضائل صدقات میں حضرت شیخ کی کتاب پڑھو اور سنو، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جب ایک نیک بندہ آتا تھا تو سارے قبرستان والے اس کے ماں باپ کو بشارت دیتے تھے، خوشخبری دیتے تھے کہ تیرا نیک لڑکا آ گیا، اب وہ یہ پڑھے گا، ہم سب کو ملے گا، اور سب کو خوشی ہوتی ہے۔ قبروں میں تو سب کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی کرنسی تو یہ ہے نیکیاں۔ آدمی پڑھ پڑھا کے جو احسان ثواب کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ مرحوم قبر میں اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ ڈوبنے والا ندی میں یا کنویں میں ڈوبنے والا ہوتا ہے، وہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے کہ کوئی سہارا ملے، کوئی سہارا ملے۔ ندی کے اندر ایک آدمی چلا گیا، اب اس کا پیر پھسل گیا، تیر کے آتا نہیں، تو کیسا کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے کہ کوئی سہارا مل جائے۔ مرحوم قبر کے اندر سہارا تلاش کرتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے، درود شریف پڑھے، یاسین شریف پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، یاسین شریف پڑھے، کچھ نہ کچھ پڑھ پڑھا کے ان کو احسان ثواب کر دے۔ یہ مرحومین کی چاہت ہوتی ہے۔ اس لیے بھائیو 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا ہے اور مرحومین کے لیے احسان ثواب کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ رات کو جانے کا ہے، عشاء کے بعد حضور گئے تھے، عشاء کے بعد جانا ہے، اور بغیر کسی شور شرابے کے، بغیر کسی شور شغب کے ہم کو جانا ہے۔ انفرادی طور پر آدمی جائے، میلے ٹھولوں کی شکل میں، اجتماع کی شکل میں 8-10 لوگ ساتھ مل کے جاتے ہیں اور گپ سپ کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کا کام بتلایا کہ شعبان کے مہینے میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی موت و حیات کا، جنتی جہنمی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن کی سورہ دخان میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، 25 پارے میں یہ سورت آئی ہے، اور اس میں اللہ نے بتلایا ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بہت سارے امور کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو آنے والی رات کی قدر کریں۔ 15 شعبان جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس کے متعلق میں آپ کو بتلاؤں گا کہ شب برات کیا چیز ہے اور اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس مہینے کی اور اس میں آنے والی 15 شعبان جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت کو اللہ پاک اس مہینے میں اور اس رات میں خصوصی طور پر بدعات، رسومات اور خرافات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔